السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک سوال ہے کہ کئی مساجد کے اندر دوران جماعت جب بلند آواز سے امام صاحب قرات کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ ایسی آیات آتی ہیں جس کے اوپر جو مقتدی حضرات ہیں جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں وہ کچھ جواب دیتے ہیں بآواز بلند، جیسے کہ سبح اسم ربک الاعلیٰ، تو پیچھے سے سبحان ربی الاعلیٰ، یا جیسے سورۃ الغاشیہ جب ثم ان علینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، جب یہ پڑھتے ہیں امام صاحب تو پیچھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اسی طرح سورہ التین کے آخر میں الیس اللہ باحکم الحاکمین بلا وانا علی ذلک من الشاہدین۔ کیا یہ کرنا چاہیے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کی نماز، یعنی جس کو ہم تہجد کی کہتے ہیں، رات کی نماز جب پڑھتے تو اس میں قرات کرتے تو جہاں پہ تسبیح والی آیات آتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح کیا کرتے تھے، یعنی جیسے سبح اسم ربک الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ ملتا ہے۔ اسی طرح آپ جہاں اللہ کی پناہ مانگنی ہوتی وہاں اللہ کی پناہ مانگتے۔ اسی طرح جہاں اللہ تعالیٰ ان سے کوئی سوال کرنا ہوتا تو وہاں سوال کرتے۔ جیسے ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے سورہ الرحمن وہ جنات کی ایک جماعت پہ پڑھی تو وہ جب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہ ہوتا تو وہ اس کا جواب دیتے تھے، لیکن وہ یہ نہیں ہے کہ وہ نماز آپ نے پڑھائی تھی، وہ سنتے تھے تو اللہ کا یہ سوال کہ تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو وہ کہتے تھے اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلا رہے۔ یہ ہے کہ جو بندہ پڑھ رہا ہے یہ اس کے لیے ہے، نہ کہ مقتدیوں کے لیے۔ یہ ایک دو روایتیں ملتی ہیں، حدیثیں ملتی ہیں کہ وہ ایسے کہتے تھے یا کسی نے ایسے جواب دیا، وہ اس کی سند میں اکثر راوی وہ ان کے اوپر بحث ہے، جرح ہے، یعنی وہ حدیثیں ضعیف ہیں۔ یہ صرف پڑھنے والے کے لیے ہے، نہ کہ پیچھے مقتدیوں کے لیے۔ تو جیسے میں نے کہا، یہ ساری باتیں جیسے سبح اسم ربک الاعلیٰ کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ، سورہ غاشیہ کے آخر میں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یہ صرف پڑھنے والے کے لیے ہے، مقتدیوں کے لیے نہیں۔ اس لیے یہ ضعیف روایتیں ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اگر کوئی اس چیز کا حوالہ چاہے تو وہ سوال کر کے تو اس کا حوالہ لے سکتا ہے۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔